کل سے میں 4 پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لیڈران سے بات کر چکا ہوں جن کا تعلق مینا خان گروپ، سہیل آفریدی گروپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہے مرکزی لیڈر۔ ان کی اگلی جنریشن سے بھی میں بات کر چکا ہوں، اور یہ 4 کے 4 لیڈران اور ان کے 2 اگلی جنریشن کے جو لیڈر ہیں، ان کے بچے، وہ بہت پریشان ہیں۔ پریشان اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کو لڑائیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں، پریشان اس وجہ سے ہیں کہ جو سہیل آفریدی جمع مینا خان گروپ ہے، اس گروپ نے جو بیانات دیے ہیں اور ان بیانات میں جس طریقے سے جنید اکبر صاحب نے اپنی آواز ڈالی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کو صوبے کے اندر ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اب خوف یہ پیدا ہو گیا ہے اس قیادت کے اندر کہ اس کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو رستے بچتے تھے وہ بھی مسدود ہو جائیں گے اور مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ان لوگوں نے صوبے سے تو نکلنا ہے نہیں، انہوں نے تو اپنے حلقوں سے نہیں نکلنا، انہوں نے تو اپنے حجروں میں سے نہیں نکلنا، اور اگر نکلنا بھی ہے تو وہ ہر جگہ کے اوپر اپنا تحفظ کا بندوبست کر کے نکلیں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ادا کرتے ہیں، یہ جو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ جس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں، یا جس قسم کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، اس نے پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی قیادت ہے اس کی دڑکیاں لگانی ہے، اور اس کے اوپر مزید سختیاں آئیں گی۔ عمران خان کے بارے میں بھی یہ لوگ پریشان تھے کہ یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ سڑک کے اوپر سے نعرہ لگائیں گے اور منجنیق کا استعمال کرتے ہوئے جیل کے دروازوں کے اندر سوراخ کریں گے اور پھر جھنڈا اتاریں گے اسٹیبلشمنٹ کا اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرائیں گے اور عمران خان کو اپنے ڈالے کے اندر بٹھائیں گے اور پھر ان کو سیاسی طور پر ان کی سیرہ بندی کرتے ہوئے ان کو لے جائیں گے، ہم پاکستان پرائم منسٹر ہاؤس میں لے جائیں گے، پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ تباہ کن ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پھر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اس کا جواب بڑا دلچسپ دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم اظہار کرنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم ایبزارب کر رہے ہیں، اس کو اظہار نہیں کر رہے، ایبزارب کر رہے ہیں۔ ان کا ایبزارب کرنے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تمام جو بات چیت ہوئی ہے، جس قسم کی دھمکیاں دی گئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو نعرے لگائے گئے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں زبان سے، اس کا ہمیں علم نہیں تھا، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی، اور نہ ہی اس قسم کے بیانات تانے تھے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب سہیل آفریدی صاحب بطور چیف منسٹر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ جب پٹھان سرفرا ہو جاتا ہے تو پھر تمہارا گربان پھٹ جائے گا اور غیر پھر یعنی دشمن جو ہے سدھر جائیں گے، شعر پڑھ رہے تھے پشتو میں، جس کا ترجمہ انہی لوگوں نے مجھے کر کے بتایا اور کہا جی کہ یہ دیکھیں اس قسم کے شعر پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کے ارد گرد ان کی پشاور کے کور کمانڈر سے میٹنگ بھی ہوئی۔ اب آپ ذرا صورتحال کا اندازہ لگائیے کہ اگر پشاور کے کور کمانڈر سے میٹنگ ان کے جلسے سے پہلے ہوئی تو پشاور کے کور کمانڈر کو کیا انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ تمہارا جو ڈی جی آئی ایس پی آر آیا تھا، اس نے کتنی بدتمیزی کی، کتنی غلیظ زبان استعمال کی، وہ تو میری تربیت ٹھیک ہے عمران خان نے کی ہوئی ہے، ورنہ میں نے ان کو ٹھیک ٹھاک جواب دینا ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کور کمانڈر سے انہوں نے یہ بات کی ہوگی، یا کور کمانڈر سے انہوں نے بات کی ہوگی یہ جو تم عاصم لا لیے پھرتے ہو، یہ عاصم لا کو لاگو کرتے ہو میرے قائد کے اوپر، تو میں عاصم لا کو نہیں مانتا اور یہ مارشل لا سے بھی بدتر ہے، یہ بات انہوں نے کی ہوگی۔ یا انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ اگر تم نے میری مشاورت کے بغیر یہاں پر کوئی ملٹری آپریشن کیا اور کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہوا تو میں نے سب کو سیدھا کر دینا ہے۔ یا انہوں نے یہ کہا ہوگا سہیل آفریدی صاحب نے کور کمانڈر کو کہ میں بس اپنے لشکر تیار کر رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں اسلام آباد کی طرف، اور جس طرح ان کے ایک ساتھی خٹک صاحب نے فرمایا تھا کہ اسلام آباد کسی کے باپ کا نہیں ہے، ڈی چوک کسی کے باپ کا نہیں ہے، تو کیا سہیل آفریدی نے کہا ہوگا کور کمانڈر کو کہ یہ کسی کی باپ کی جگہ نہیں ہے؟ امکان یہ ہے، غالب امکان یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کی ہو، کیونکہ ان میں سے اگر انہوں نے کوئی بھی بات کی ہوتی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر پھر مبارکباد تو ان کو نہ ملتی۔ ہو سکتا ہے وہ میٹنگ بڑی جلدی ختم ہو جاتی، لیکن میٹنگ مکمل ہوئی، باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ ہوئی۔ تو اگر سہیل آفریدی نے یہ تمام باتیں کور کمانڈر کو نہیں کہیں، جو کہنے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی ایکسیس نہیں ہمیں دیتے، ہمارے سامنے آ کے بات کریں، اسمبلی کے اندر آ کے ہمیں بریفنگ دے، اور یہ تو کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور ڈپارٹمنٹ کے یہ گریڈڈ افسر ہیں، تو سامنے آ کے ہمارے بات کریں، ہم منتخب نمائندے ہیں۔ تو اگر انہوں نے یہ باتیں میٹنگ سے پہلے نہیں کیں
تو پھر میٹنگ کے بعد پبلک میں جب وہ گئے تو انہوں نے وہ تمام باتیں کیوں کی جو وہ میٹنگ میں کر سکتے تھے. اور اگر انہوں نے میٹنگ کے اندر یہ باتیں نہیں کی اور میٹنگ ان کی ہوئی جلسے کے بعد میں, تو پھر کیا وہ جلسے والا مزاج لے کے ہی میٹنگ کے اندر گئے ہوں گے؟ یعنی اگر انہوں نے میٹنگ کے اندر یہ باتیں نہیں کی تو مزاج ان کا جلسے میں کیوں مختلف تھا, اور اگر جلسے کے اندر انہوں نے یہ باتیں کی اور میٹنگ بعد میں تھی تو وہ کیا میٹنگ کے اندر یہ مزاج لے کے گئے ہوں گے؟ دونوں کے اندر غالب امکان یہ ہے کہ انہوں نے میٹنگ کے اندر یہ باتیں نہیں کی, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی سنجیدہ بردبار دانشمند قسم کی قیادت ہے, اور وہ ووٹ وہ بھی لے کے آئے ہیں, لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کوئی آسمان سے ٹپک نہیں آئے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اندر. طویل ان کی جدوجہد بھی ہے, ان کے بچے مشکلات کا شکار ہیں, ان میں سے 1-2 جیلیں بھی کاٹ کے آئے ہیں. وہ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہم خود اظہار نہیں کر پا رہے اپنے رد عمل کا, ہم سے ایبزارب کر رہے ہیں, تو مراد یہ ہے کہ کوئی بڑا ہی داؤ پیچ ان کو کھیلا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کو کمانڈر سے بھی مل رہا ہے, اور سہیل آفریدی باہر جا کے فوج کو گالیاں بھی دے رہا ہے, سیاسی گالیوں کی بات کر رہا ہوں, وہ کور کمانڈر سے میٹنگ کو خود خبر بھی نہیں اس کی نکالتے. یا تو نا میٹنگ ہوئی ہو تو آپ پھر خبر تو اس کی نکالیں, لیکن آپ نے خبر نہیں نکالنی, کیونکہ آپ نے جس کراؤڈ کو ایڈریس کرنا ہے اس کراؤڈ کو آپ نے بے خبر رکھنا ہے, اصل سیاست سے بے خبر رکھنا ہے, کور کمانڈر سے میٹنگ کے ساتھ بے خبر رکھنا ہے, جو پیچھے معاملات آپ طے کر کے آتے ہیں اس سے بے خبر رکھنا ہے. تو ان لیڈران سے پھر میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں لگتا ہی ہے کہ گورننس جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی خیبر پختونخوا کے اندر. کابینہ آج 12واں دن ہو گیا, 13ویں دن کا آغاز ہے, کابینہ ان سے بن نہیں پا رہی. پارٹی کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ جی کابینہ اگر آپ پوری نہیں بناتے تو 4-5 منسٹر بنا لیں تاکہ ہمارا نظام تو چلے. تو سہیل آفریدی صاحب لیت لال سے کام لے رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اگر علی مین گنڈا پور نے پاکستان تحریک انصاف کو کافی ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا, تو سہیل آفریدی صاحب کے جو طور طریقے ہیں وہ تو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے. کیونکہ طور طریقے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سے گورننس کے معاملات نہیں طے ہو رہے, طور طریقے یہ بھی ہیں کہ کراؤڈ کو جا کے آپ جس طریقے سے برانگیختہ کرتے ہیں, ان کے جذبات کو, ان کو ابھارتے ہیں, جو فسادی قسم کا مواد ان کے سامنے رکھتے ہیں. جب آپ کو موقع ملتا ہے میٹنگز کرنے کا, ان لوگوں سے جن لوگوں سے آپ کی شکایات کے انبار ہیں پبلکلی, تو آپ یا بھیگی بلی بن جاتے ہیں یا خاموش بلی بن جاتے ہیں, یا بات چیت ایسی کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستان اور ان کے صوبے کے اندر حالات نارمل ہیں. وہاں پر آپ نہ ملٹری آپریشنز کے اوپر آبجیکشن اٹھاتے ہیں, یا عمران خان کو کی جو بندش ہے اس کے اوپر اعتراضات اٹھاتے ہیں, نہ عاصم لاء کی بات کرتے ہیں, نہ ڈی جی آئی اسپیار کے رویے کی بات کرتے ہیں. زبان بھی آپ نرم رکھتے ہیں, اٹھ کے ملتے بھی ہیں, مصافحہ بھی کرتے ہیں, مبارکباد بھی لیتے ہیں, اور باہر آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں اب آگے ہوں, میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا, اور میں نے اس نظام کو پلٹا دینا ہے. یہ جو رویے ہیں ان قائدین کے مطابق, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹریجیکٹری کو مزید نیچے کی طرف کر دیا. میں امید یہ کرتا ہوں کہ یہ جو تجزیہ ہے ان لیڈران کا یہ درست نہ ہو, کیونکہ میں جنونلی چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اپنا کام شروع کرے. حالات ان کے نابساد ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ان کی لڑائی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ ان کے اوپر سخت رکھا ہوا ہے, ان کو دبوچا ہوا ہے, لیکن جو ان کے رویے ہیں وہ اس دبوچ کو کمزور نہیں کر رہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سیاست کے اندر پاکستان تحریک انصاف بہت عرصے پہلے کی بات نہیں ہے, چند سال پہلے کی بات ہے, اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تمام سیاسی جماعتوں کے اور تمام سیاسی قیادت کے گلے کو دبوچنے کی پالیسی کے اوپر مائل تھی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ صرف دبوچے نہیں, ان کا گلا گھونٹ دیں, یہ سارے ختم ہو جائیں تاکہ اگلے 10 سال تک اور 12 سال تک ہم قیادت کرتے رہیں اس ملک کی اور نظام چلاتے رہیں. وہ ذرا حالات تبدیل ہو گئے ہیں. سو جو کیا تھا وہ کاٹ بھی رہے ہیں, کچھ اپنے گناہوں سے زیادہ ان کو سزا بھی مل رہی ہے, لیکن جو حرکات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی صحت کے لیے بہت بڑی خرابی کا باعث بن رہے ہیں. اور یہ جو نیا جواں سال کراؤڈ آیا ہے جنید اکبر صاحب کی قیادت کے اندر, اس نے جو ٹریجیکٹری اپنائی ہے اس کے نتائج تو اچھے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.